ہم سب نے برمودا ٹرائنگل کی کئی سٹوریز سن رکھی ہیں۔ برمودا ٹرائنگل سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو اصل میں اٹلانٹک اوشن میں پایا جاتا ہے۔ یہ ٹرائنگل فلوریڈا سے برمودا آئی لینڈ اور پھر پورٹو ریکو سے ہو کر واپس فلوریڈا پر ختم ہوتا ہے۔ اس بننے والے ٹرائنگل کا ایریا 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے برابر ہے، یعنی یہ ٹرائنگل پاکستان اور ترکی سے بھی زیادہ بڑا ہے، جس کو کبھی برمودا ٹرائنگل تو کبھی ڈیولز ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرائنگل اپنے مسٹیریس فینومینا کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنام ہے، جہاں سے گزرتے وقت شپس اور ایئر پلینز کا کانٹیکٹ اپنی بیس اسٹیشن سے اچانک ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک شپس اور ایئر پلینز کی ایک بہت بڑی تعداد اس ٹرائنگل میں گم ہو چکی ہے۔ آج تک ان میں سے صرف چند شپس اور ایئر پلینز کا ملبہ ریسرچرز کو سمندر کے باٹم سے ملا ہے، لیکن وہ بھی اس جگہ سے نہیں جہاں وہ آخری بار ریڈار پہ شو ہوئے تھے، جبکہ دوسروں کا تو نہ ملبہ ملا اور نہ ہی ان کے اندر موجود لوگوں کا آج تک کسی کو پتہ چل سکا ہے۔ سمندر کے اس حصے میں طاقتور وورٹیکس پایا جاتا ہے یا پھر یہاں سی مانسٹرز اور ایلینز کا بسیرا ہے۔ آخر برمودا ٹرائنگل میں کچھ تو ایب نارمل ضرور ہے، جس کی وجہ سے نہ تو یہ بڑی سے بڑی کارگو شپس کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی کسی جہاز کو۔ یہاں پیش آنے والی ایب نارمل ایکٹیویٹیز کا ایکچوئل ریزن سائنسدانوں کو آخر کار مل چکا ہے۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا 1945 میں، جب یو ایس نیوی کے 5 ٹورپیڈو بامبر ایئر کرافٹس ایک مشن پر نکلے تھے۔ ان 5 ایئر کرافٹس میں بیٹھے 14 لوگوں کے لیے یہ بالکل روٹین پریکٹس تھی، لیکن برمودا ٹرائنگل کے ایریا میں آتے ہی یو ایس نیوی کے ریڈار سے وہ 5 بامبر طیارے اچانک غائب ہو گئے، اور وہ بھی ایک ساتھ۔ کیونکہ اس وقت ورلڈ وار 2 کو ختم ہوئے صرف چند مہینے ہی گزرے تھے، اسی وجہ سے یو ایس نیوی کا شک تھا کہ شاید کسی دشمن نے ان کے جہازوں کو گرا دیا ہے۔ ان کی تلاش میں ایک اور نیوی ایئر کرافٹ بھیجا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پہ وہ بھی برمودا ٹرائنگل کے ایریا میں آتے ہی ریڈار سے غائب ہو گیا، اور اس طرح نہ ہی کبھی ان 5 بامبر ایئر کرافٹس کا اور نہ ہی اس ریسکیو جہاز کا کبھی پتہ چل سکا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس کے بعد دنیا بھر میں برمودا ٹرائنگل کو خوف کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ لیکن اس واقعے سے تقریباً 10 سال پہلے کچھ ایسا ہی سین ایک اور جہاز کے ساتھ ہوا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 19 سالہ ٹوئنز جارج اور ڈیوڈ روتھسچائلڈ امریکن نیوی میں آفیسرز تھے۔ اچانک ان کو اپنے والد کی موت کی خبر ملی تو ان کو ایک پرائیویٹ ایئر کرافٹ میں بیٹھ کر اپنے ہوم ٹاؤن جانا پڑا۔ ابھی جہاز کو برمودا ٹرائنگل کے سمندر کے اوپر پہنچے صرف 20 منٹ ہی گزرے تھے کہ پائلٹ نے ان کو بتایا کہ جہاز کے تمام انسٹرومنٹس کام کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ نہ ہی پائلٹ کو فیول کا اندازہ تھا، نہ ہی اس کا ریڈیو کام کر رہا تھا، اور نہ ہی اس کو یہ معلوم تھا کہ اس وقت وہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کا کہنا تھا کہ اتنی اونچائی سے بھی ہمیں نہ ہی کوئی شپ نظر آ رہی تھی اور نہ ہی زمین کا چھوٹا سا بھی حصہ، دور دور تک صرف پانی اور صرف پانی نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں پائلٹ کے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ لیکن خوش قسمتی تھی کہ جہاز میں کو پائلٹ بھی موجود تھا، جس نے جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا، اور چند گھنٹوں کی اس خوفناک پرواز کے بعد آخر کار ان کو زمین نظر آ گئی، جہاں جہاز کو ایمرجنسی لینڈ کر لیا گیا۔ کئی سالوں کے بعد جب برمودا ٹرائنگل اپنے مسٹیریس واقعات کی وجہ سے مشہور ہوا، تب ان دونوں بھائیوں کو پتا چلا کہ یہ خود اس چیز کا شکار ہوئے تھے اور خوش قسمتی سے بچ بھی گئے۔ 2015 میں الفارو نام کی ایک کارگو شپ فلوریڈا سے پورٹو ریکو جا رہی تھی، جو 1 اکتوبر 2015 والے دن ریڈار سے غائب ہو گئی۔ یو ایس کوسٹ گارڈز اور ایئر فورس نے ایک کمبائنڈ سرچ آپریشن کیا، اور پورے 1 مہینے کی سرچ کے بعد الفارو سطح سمندر سے 15,000 فیٹ نیچے سمندر کے باٹم پر پائی گئی۔ شپ کے کیپٹن سے جب آخری کانٹیکٹ ہوا تھا، تب ایسا لگ رہا تھا جیسے شپ میں پانی آ چکا ہے، اور وہ الفارو سے ہونے والا آخری کانٹیکٹ تھا۔ 23 فیب 2017 کو ٹرکش ایئر لائنز کا ایک جہاز فلائٹ TK-183 کیوبا کے شہر ہیوانا میں لینڈ کرنا تھا، اور اسی وجہ سے اس کو برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے گزرنا پڑا۔ لیکن اچانک پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو رپورٹ کیا کہ جہاز بالکل ایب نارمل بیہیو کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پائلٹ نے فوراً جہاز کا رخ بدل دیا اور ہیوانا کے بجائے ڈالس ایئرپورٹ پر جہاز کو لینڈ کرا کر 440 پیسنجرز کی جان بچا دی۔ اس طرح کے اور کئی انسیڈنٹس برمودا ٹرائنگل کی حدود میں پیش آ چکے ہیں۔ کئی تو انسیڈنٹس رپورٹ ہوئے جن کی لسٹ ویکیپیڈیا پر موجود ہے، لیکن چند انسیڈنٹس تو ایسے بھی تھے جو آج تک کبھی رپورٹ نہیں ہوئے۔
1967 में क्रिसमस वाले दिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम बुर्राक था अपनी लग्जरी यॉट में मियामी बीच की सैर को निकला। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बीच गार्ड्स को बुर्राक की कॉल आई और उसने बताया कि उसकी यॉट की किसी ठोस चीज से टक्कर हुई है। जब गार्ड्स वहां पहुंचे तो ना ही उनको कोई यॉट मिली और ना ही बुर्राक का कोई नामो निशान था। वला आलम समंदर में कौन सी चीज से उसकी टक्कर हुई थी, ये राज बुर्राक के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया। बरमूडा ट्रायंगल की रोंगटे खड़े करने वाली मिस्ट्रीज हर नए वाक़े के बाद एक बार फिर से लोगों के जहनों में ताज़ा हो जाती हैं और हर बार की तरह इस मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए साइंसदानों की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार साइंसदानों ने कुछ ऐसे ठोस सबूत तलाश किए हैं जिससे जाहिर होता है कि शायद वाकई ये मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमूडा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिसमें उनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर हैं और ना ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागोन की शक्ल जैसे हैं और इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। एक्सपर्ट टीम का मानना है कि शायद ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड्स नहीं बल्कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं। यानी जब ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। हवा के इन झोंकों की स्पीड इतनी तेज होती है कि ना ही इनमें कोई हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है और इनकी वजह से पानी में जो लहरें बनती हैं ना ही उनमें कोई बड़ी से बड़ी शिप तैर सकती है। साइंसदानों का कहना है कि शायद बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले हादसात की ये भी एक वजह मानी जा सकती है। उम्मीद है जेम टीवी का ये एपिसोड भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।